أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. إنا نحن ولقد أرسلنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. وعلى رسالة محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں طالب علم محمد سلمان بمبئی کو. شان
کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے وہ بھول گیا رستا ہر ایک میں خانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا تبدی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا تبدی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا اور جب عموماً دیکھا گیا ہے کہ جس طرح کسی کو جگانے کے لیے کھانسا جاتا ہے یا آواز دی جاتی ہے یا اسے جھنجھوڑا جاتا ہے لیکن یہ تمام باتیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی منافی ہیں یہاں تو بلند آواز سے بولنا کہ اپنے اعمال کو ضائع کرنے کی تراغیب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اے جبرائیل آج تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ ہمارے مہمان بن کر آئے ہیں یہ محبوب بہت نرالے ہیں لہٰذا ان کے اٹھانے کا اور ان کے جگانے کا انداز بھی نرالا ہونا چاہیے چنانچہ اللہ کے اس حکم کو شاعر اس انداز میں کہتا ہے کہ تو چوم لے کلیوں کو کافوری ہونٹوں سے تو چوم لے کلیوں کو کافوری ہونٹوں سے خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا اللہ سبحانہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں موسیٰ پیغامی کو وہ آئے اور نظم پیش فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کے بندو قرآن کے مسوالو اللہ کے بندو قرآن کے مسوالو قرآن کے نغموں سے دنیا کو سجانا لو اللہ کے بندو قرآن کے مسوالو اللہ کے بندو قرآن کے مسوالو قرآن کے نغموں سے
کے متوالو توحید کو پھیلا دو باطل کو مٹا ڈالو پیغام خداوندی تم سب کو سنا ڈالو توحید کو پھیلا دو باطل کو مٹا ڈالو پیغام خداوندی تم سب کو سنا ڈالو قرآن کی محبت کو ہر دل میں بسا ڈالو اللہ کے بندو قرآن کے متوالو اللہ کے بندو قرآن کے متوالو قرآن کے نغموں سے دنیا کو سجا ڈالو اللہ کے بندو قرآن کے متوالو اس دولت قرآن کو کیوں چھوڑ کے رسوا ہو اللہ سے رشتوں کو کیوں توڑ کے رسوا ہو اس دولت قرآن کو کیوں چھوڑ کے رسوا ہو اللہ سے رشتے کو کیوں توڑ کے رسوا ہو اس رشتے زمین کو مضبوط بنا ڈالو اللہ کے بندو قرآن کے متوالو اللہ کے بندو قرآن کے متوالو قرآن کے نغموں سے دنیا کو سجا ڈالو اللہ کے بندو قرآن کے متوالو تم ہی تو زمانے میں ایثار کے خوگر تھے تم باہمی الفت کے کردار کے خوگر تھے تم ہی تو زمانے میں ایثار کے خوگر تھے تم باہمی الفت کے کردار کے خوگر تھے اس دولت رفتہ کو دل میں بٹھا ڈالو اللہ کے بندو قرآن کے متوالو اللہ کے بندو قرآن کے متوالو قرآن کے نغموں سے دنیا کو سجا ڈالو اللہ کے بندو قرآن کے متوالو قرآن کے متوالو تم بدر میں حیران تھے اللہ نے نصرت کی پھر تم نے فتح پائی اللہ کی قدرت تھی تم بدر میں حیران تھے اللہ نے نصرت کی پھر تم نے فتح پائی اللہ کی قدرت تھی مضبوط تعلق کو پھر دل میں رچا ڈالو اللہ کے بندو قرآن کے متوالو اللہ کے بندو قرآن کے متوالو قرآن کے نغموں سے دنیا کو سجا ڈالو اللہ کے بندو قرآن کے متوالو اغیار کا مذہب پر قرآن پہ حملہ ہے کیوں ملت بیضا کی اب شان پہ حملہ ہے اغیار کا مذہب پر قرآن پہ حملہ ہے کیوں ملت بیضا کی اب شان پہ حملہ ہے اٹھو ذرا مذہب کی سچائی جگا ڈالو اللہ کے بندو قرآن کے متوالو اللہ کے بندو قرآن کے متوالو قرآن کے نغموں سے دنیا کو سجا ڈالو اللہ کے بندو قرآن کے متوالو
سے دنیا کو سجا ڈالو اللہ کے بندو قرآن کے متوالو قرآن مقدس پر قربان حیات حبیب تدریس قرآنی سے بہتر کوئی کام نہیں قرآن مقدس پر قربان حیات حبیب تدریس قرآنی سے بہتر کوئی کام نہیں نماز قرآن کو قرآن سکھا ڈالو اللہ کے بندو قرآن کے متوالو اللہ کے بندو قرآن کے متوالو قرآن کے نغموں سے دنیا کو سجا ڈالو اللہ کے بندو قرآن کے متوالو دوسرے انداز میں قرآن پاک پر نظم پیش کرنے کے لیے احمد بمبئی کو دعوت کی جا رہی ہے وہ آئے اور نظم پیش عظمت قرآن سے عظمت قرآن سے ہے فضا میں کیف و مستی عظمت قرآن سے عظمت قرآن سے اور معطر قلب و جان ہے نکہت قرآن سے نکہت قرآن سے اور معطر قلب و جان ہے نکہت قرآن سے ہے فضا میں کیف و مستی عظمت قرآن سے پیار رب العالمین کا کس قدر انعام ہے پیار رب العالمین کا کس قدر انعام ہے جس نے ہم کو ہے نوازا نعمت قرآن سے جس نے ہم کو ہے نوازا نعمت قرآن سے ہے فضا میں کیف و مستی عظمت قرآن سے سرخ روح ہوتا دکھائی دینا کیوں اس کا دمن سرخ روح ہوتا دکھائی دینا کیوں اس کا دمن ہو گیا اللہ جس کا بابت قرآن سے ہو گیا اللہ جس کا بابت قرآن سے ہے فضا میں کیف و مستی عظمت قرآن سے اہل دنیا کو بڑی دنیا مبارک ہو مگر اہل دنیا کو بڑی دنیا مبارک ہو مگر میرا گھر آباد ہے تو دولت قرآن سے میرا گھر آباد ہے تو دولت قرآن سے ہے
حشر میں باعمل قاری کو ہوگا حکم باری حشر میں ہے تیرا جنت ٹھکانہ برکت قرآن سے ہے تیرا جنت ٹھکانہ برکت قرآن سے ہے فضا میں کیف مستی عظمت قرآن سے نہ ملی ایسی حلاوت کل زمانے میں شمیم نہ ملی ایسی حلاوت کل زمانے میں شمیم جو ملی میری زبان کو مدحت قرآن سے جو ملی میری زبان کو مدحت قرآن سے ہے فضا میں کیف مستی عظمت قرآن سے ہے فضا میں کیف مستی عظمت قرآن سے اور معطر قلب کو چاہے نکہت قرآن سے اور معطر قلب کو چاہے نکہت قرآن سے ہے فضا میں کیف مستی عظمت قرآن سے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الحكيم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل القرآن وعصاه أهل الجنة يوم القيامة ابتعت صحبتي أولياء ابتعت صحبتي أولياء بهترت سلطانة بيريا صدر محترم اساتذہ کرام مہمانان گرامی وحاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہمارے دل خوشیوں اور شادمانیوں مسرتوں اور فرحتوں سے گلیوں اچھل رہے ہیں سب کی پیشانیوں پر ایک خاص جگہ کی چمک ہے اور سب کے چہروں سے ایک حسین رونق چھلک رہی ہے اس خوشی کو جامعہ کے اور ہمارے مرشد و مربی پیر طریقت و شیخ وقت نمونہ اسلاف قدوۃ العلماء والصالحین قدوۃ العارفین سلطۃ السالکین والکاملین استاد العلماء مرجع فرائض شمس اللہ تعالی خدا مفتی گجرات حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خان پوری دعوت برکاتہ العالیہ کی ذات برکات کی جامعہ میں تشریف آوری و قدم رنجا فرمائی ہے یہ حضرت والا کی کرم فرمائی خود نوازی اور حوصلہ افزائی ہے اس جامعہ کے لیے حضرت کی توجہات و دعائیں ہر لمحہ ہر قدم ہر لحظہ رہنمائی اور رہبری کا کام دیتی رہتی ہیں حضرت کی دعائیں علم شدید اور توجہات کی رہی منت ہے ہماری یہ ترقیاں کامیابیاں اور کامرانیاں حضرت درویش خدا مست اور مرد حق آتا ہے آپ کی صحبت میں ایک منٹ بیٹھنا نصیب ہو جائے یہ ہمارے لیے سعادت نیک وقتی اور سفر یابی سے کم نہیں ہے ہم دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کے سائے عاطفت کو امت اور ہمارے سر پر قائم و دائم رکھے اور حضرت کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مستفید ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے افطار وہ رومی ہو افطار وہ رومی ہو راضی ہو غزالی ہو افطار وہ رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سہر لائی حضرت والا کی ذات گرامی
हम तलबा और सालिकीन के लिए नमूना और दर्स हैं। कभी हजरत मकसद दर्स तदरीस पर रौनक अफरोज नजर आते हैं, तो कभी शोबे फिक़ह और इस्लाम में दरवाजा दिखाई देते हैं। कभी वाद और नसीहत की बज़्म सजा रहे होते हैं, तो कभी इस्लामी मजलिस मुनक़िद कर रहे होते हैं, तो कभी तस्किया और तसव्वुफ़ पर कलाम फरमा रहे हैं। हर हाल में हजरत अपने मामूलात और अज़कार और औराद और अज़कार इबादत की तिलावत को अंजाम देते हैं। इन नज़ारे तनबिल आज़्म उमूर बड़े दिल गुर्दे का काम है। वो मैं रहा रही में सितम हाय रोज़गार, वो मैं रहा रही में सितम हाय रोज़गार, लेकिन तेरी याद से कभी गाफिल नहीं रहा। दर कपे जामे शरीयत, दर कपे सरदार इश्क का जीता जागता नमूना हमारे सामने है। दूसरी खुशी जामिया आगा के होनहार, मेहनती और सादतमंद और नेक 40 तलबे अदीब जिसने कुरान मजीद की तकमील की सआदत को मुशर्रफ होने जा रहे हैं। चंद के अइज़ा व अक़रबा औलिया किराम व मेहमानान किराम भी तशरीफ लाए हुए हैं। हम उन सब का जामिया में दिल की गहराइयों से पुरखुलूस इस्तक़बाल करते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी नेमत इनाम और इकराम और एजाज़ के हासिल होने पर हम उन सब की खिदमत में मुबारकबादी पेश करते हैं। अल्लाह ताला आपकी औलाद को हाफिज़ का अमल बनाए। उन सब के मैंने ऊपर जो हदीस शरीफ पढ़ी है उसका मतलब यह है कि हाफिज़ कुरान क़यामत के दिन जन्नतियों के सरदार होंगे। अल्लाह ताला आप सबको उसका मिज़ाज बनाए, आमीन। दूसरी फजीलत यह है कि हाफिज़ कुरान अपने खानदान के 10 आदमियों को जिन पर जहन्नम वाजिब होगी उन पर जन्नत में ले जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सब हाफिज़ों को उस खुशखबरी का मिज़ाज बनाए, आमीन। जिन तलबा के औलिया किसी वजह से नहीं आ सके, हाफिज़ मजीद सभी उनकी तरफ से आपके औलिया ही है। अल्लाह ताला आपके असातिज़े किराम की अनथक मेहनतों को कबूल फरमाए, दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बता अता फरमाए। आइंदा जिंदगी में कुरान मजीद को हमेशा याद रखिए, तिलावत का मामूल बनाइए, आमीन। कुरान बनिए। कुरान हमारी तरक्की, कामयाबी और कामरानी का तामील है। वही निज़ाम हयात और दस्तूर जिंदगी है। वो मुअज़्ज़ज़ के ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ के ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ास के गुलाम होकर, हम हज़रत वाला के दिल की गहराइयों से बेहद ममनून मशकूर है कि इंतहाई मुसीबत और मुश्किलात, औकात की तंगी और तंग दामोदी के बावजूद हमारी दावत को कबूल फरमाकर हमारी इज्जत अफजाई, हौसला अफजाई फरमाई, जिसके लिए हम जज्बात तशक्कुर पेश करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हज़रत वाला आइंदा भी अपनी नजर इनायत और करम फरमाई से नवाजते रहेंगे और हमारे लिए इस्लाह बातिन, तज़किया और सुलूक और तरबियत की ग़िज़ा मुहैया फराहम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आमद को अहले इलाक़ा और जामिया के लिए बाइस खैर व बरकत बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। नीज़ हम दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानान किरामी, जामिया के मुहसिनीन, बीवी ख्वाह, हमदर्द हज़रात और हाज़िरीन मजलिस के तहे से शुक्रगुज़ार हैं कि आप हज़रात हाज़िर होकर मजलिस की रौनक में इज़ाफ़ा फरमाया और उसमें चार लगाए। अल्लाह ताला आपकी आमद को कबूल फरमाए, आपकी कुर्बानियों का आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए। हुफ़्फ़ाज़ इकराम के एज़ाज़ व इकराम में आप तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला आपकी नस्लों भी कई हुफ़्फ़ाज़ और उलमाए रब्बानीन पैदा फरमाए, दीन के दाई और इस्लाम के सिपाही पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बस इन्हीं चंद कलिमात पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन तलबे अज़ीज़ के अपनी रहिए के कुरान मजीद की बरकत से मजलिस मुनक़िद की गई है, वो उनके अस्माए किराम अब तमाम मैं हुफ़्फ़ाज़ किराम से दरख्वास्त करता हूँ कि साथ तलबा जो वाक़िफ़ हुए हैं वो हज़रत के सामने तलक़ीन हिफ़्ज़ कुरान फरमाएं।
الصلاة ومما رزقناهم
مشفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون ويقيمون الصلاة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. अब हम बस अदब और इहतराम हज़रत वाला से इल्तिमास करते हैं कि हज़रत वाला हम सबको अपने मर्तबा से आलिया में मुस्तफ़ी फरमाएं। وبارك وسلم تسليما كثيرا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن پاک کی حفاظت کا بھی وعدہ فرمایا ہے کہ ہم نے نصیحت کی اس کتاب یعنی قرآن پاک کو ہم ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ایسا نظام بنا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک اور آئندہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی حفاظت مقصود ہے، ایک پورا ایک طبقہ ایک جماعت ایسی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن پاک کی خدمت کے لیے فارغ کر دیا۔ دنیا کے ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر جگہ آپ دیکھیں گے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ مل کر کے کوئی ایسی تدبیر اختیار کرتے اور کوئی تجویز پاس کرتے، قرآن پاک کی حفاظت کے لیے کوئی نظام بناتے، وہ بھی ایسا منظم نظام قائم نہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور قدرت کاملہ سے قائم فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک برابر یہ سلسلہ جاری ہے کہ اللہ کے بندے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے وہ بندے بھی ہیں جو اپنی اولاد کو قرآن پاک کے سیکھنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھیں اور سکھلائیں۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر کے نقل فرما رہے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کی نقل کرنے والے حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب سلمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تقریباً اکثر قراء کی جو سند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اس میں یہ ضرور آتے ہیں۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ان کے الفاظ بخاری شریف میں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے جس نے مجھ کو یہاں پر بٹھایا۔ انہوں نے قرآن پاک کی خدمت کے لیے اور پڑھانے کے لیے اپنے آپ کو پوری زندگی کے لیے فارغ کر دیا تھا۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اور علوم سے بھی نوازا تھا، بڑے صاحب فضل و کمال تھے، لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن پاک کے پڑھانے کے اندر خرچ کر دی، اسی میں اپنے آپ کو ختم کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد کی وجہ سے اور ان کے اس جملے کی شرح کرتے ہوئے بخاری کے شراح نے لکھا ہے، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر حجاج بن یوسف کے دور امارت تک انہوں نے قرآن پاک کی یہ خدمت انجام دی، اور وہ کتنا زمانہ ہے تعین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے آخری سال سے لے کر حجاج بن یوسف کے دور امارت کے پہلے سال تک کا فاصلہ دورانیہ 38 سال ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے پہلے سال سے لے کر حجاج بن یوسف کی عمارت کے آخری سال تک کا دورانیہ 72 سال ہے۔ گویا حضرت عبداللہ بن حبیب سلمی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت قرآن کا زمانہ 38 کے اوپر اور 72 کے اندر ہے۔ آج بھی اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اپنے آپ کو قرآن کی خدمت کے لیے اسی طرح فارغ کیے ہوئے ہیں، جن کی زندگیاں اسی میں گزر جاتی ہے، 40 سال 50 سال 60 سال اسی میں گزار دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اس سلسلے کے ساتھ جوڑا ہے، اور بڑے مبارک ہیں وہ بچے جنہوں نے ابھی قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی ہیں، اور بڑے قابل مبارکباد ہیں ان کے والدین، ان کے اولیاء، جنہوں نے اپنے اولاد کو اس کام کے لیے پیش کیا۔ ایک ایسے زمانے میں جب لوگوں کا رجحان عصری تعلیم کی طرف ہے اور وہ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اسی میں اپنے اولاد کو لگا رہے ہیں، لیکن ایسے زمانے میں اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے پیش کیا، واقعتاً یہ بڑے قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان قربانیوں کو قبول فرما کر ان کے لیے ان اولاد کو صدقہ جاریہ بنائے۔ بہرحال یہ بڑی خوشی کا موقع ہے، ان بچوں نے حفظ کی تکمیل کی، اس نسبت سے بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2-4 ارشادات پیش کر کے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا حسد الا علی اثنین، 2 آدمی ایسے ہیں کہ جن پر حسد کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو حدیث پاک میں اور قرآن میں حسد سے روکا گیا ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب یہاں حدیث میں جو لفظ حسد آیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے شراح حدیث نے لکھا ہے کہ اس کے 2 مطلب لیے جا سکتے ہیں کہ یہاں حسد بول کر رشتہ اور غش کا مراد ہے۔ حسد کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھ کر کے وہ آدمی یہ تمنا کرے کاش یہ نعمت اس کے پاس سے چھین جائے، جبکہ رشک اور غبطہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نعمت دیکھ کر دل میں یہ تمنا کرے اللہ تعالیٰ ایسی نعمت مجھے بھی عطا فرمائے، جس کے پاس ہے اس سے چھیننے کی تمنا نہ ہو، اس کو رشک اور غبطہ کہتے ہیں۔ بادشاہ حدیث کو فرماتے ہیں کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں حسد بول کر کے گویا غبطہ مراد دیا گیا ہے، اور بعض اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حسد جائز ہوتا تو ان 2 چیزوں میں ہو سکتا تھا۔ بہرحال یہ ایک ایسی نعمت ہے جو قابل رشک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ پوری انسانیت کی تعلیم و تربیت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، تو ویسے ایک انسان کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب کوئی نعمت کسی کے پاس دیکھتا ہے تو اس نعمت کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی خواہش اور تمنا پیدا ہوتی ہے، کاش ایسی نعمت اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے۔ کسی کا بڑا بنگلہ دیکھ کر دل میں خواہش ہوتی ہے، کسی کی شاندار کار دیکھ کر کے دل میں خواہش ہوتی ہے، کسی کا اونچا عہدہ اور منصب دیکھ کر کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے تربیت فرماتے ہوئے گویا ہمیں یہ سکھلانا چاہتے ہیں کہ کون سی وہ نعمتیں ہیں جس پر رشک کیا جانا چاہیے۔ بنگلہ دیکھ کر نہیں، کار دیکھ کر کے نہیں، یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کا نبی
کر تو تمنا کریں کسی نے کون ہے وہ دو نعمتیں؟ رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء اللیل وآناء النہار۔ ایک تو وہ آدمی جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایسی نعمت عطا فرمائی اور وہ دن اور رات اسی میں مشغول ہے، یقوم به۔ اس کے ایک بہت سے مطلب لیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ گویا اسی کی تلاوت میں اسی کو نماز کے اندر پڑھتا رہتا ہے، لیکن کام حکم لیا جائے گا اس کے پڑھنے پڑھانے میں اپنے آپ کو لگایا ہے، چاہے وہ خود اس کی تلاوت کرتا ہو، نماز میں پڑھتا ہو، دوسروں کو سکھلاتا ہو، اسی میں اس نے اپنے آپ کو مشغول کر دیا۔ اس لیے پڑھنے والے بچوں کی بڑا سبق ہے کہ بھئی دیکھو ابھی خالی آپ نے قرآن یاد کر کے کر لیا، کافی نہیں کہ یقوم به آناء اللیل وآناء جو ہے اس کو بنا لیجیے کہ یقوم به آناء اللیل وآناء النہار۔ ابھی جو دعا پڑھی تھی وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، کہ اللہ ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں۔ گویا آپ سے اب حفظ کرنے والے بندوں پر ضروری ہو گیا کہ اپنی زندگی کے ایام کو اور لیالی کو، راتوں کو اور دنوں کو قرآن ہی کے اندر مشغول کر دیں۔ ایسا نہیں کہ یاد کر کے چھوڑ دیا۔ بہرحال رشک اسی وقت تک کیا جائے گا جبکہ دیکھو خالی قرآن پڑھا نہیں بلکہ پڑھنے کے ساتھ آتاہ اللہ القرآن، اللہ نے قرآن دیا، آگے فهو يقوم به، تو قرآن حاصل ہونے کے بعد اس کے اندر اپنے آپ کو 24 گھنٹے لگائے ہوئے ہیں، تب ہے وہ قابل رشک۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ تمام اس کا اہتمام کریں اپنی زندگی کے اندر۔ اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال جیسی دولت عطا فرمائی، فهو ينفق من آناء اللیل وآناء النہار، دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں اس میں سے برابر خرچ کرتا رہتا ہے۔ خالی مال نہیں بلکہ خرچ کرنا یہ اصل وہ عمل ہے جو رشک کے قابل ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں من قرأ القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه۔ جس آدمی نے قرآن پاک کو پڑھا اور اس کو زبانی یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا، یعنی اس پر عمل کا اہتمام کیا، ادخلہ اللہ الجنت، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتی کل قد وجبت لہ النار، اور اس کے گھرانے اور خاندان کے ایسے 10 آدمیوں کے سلسلے میں جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہو چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ وہ اس کی سفارش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ حالانکہ جہنم کا فیصلہ جس کے لیے ہو گیا وہاں کسی کی سفارش کوئی قبول نہیں ہوگی۔ اس سلسلے کے اندر یود المرء لم یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یہ اس دن جس کو عذاب میں ڈالا جائے گا وہ تمنا کرے گا کہ اس عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو کچھ ہے اپنی اولاد اور خاندان اور یہ سب کو فدیے میں دے کر کے بھی اپنے آپ کو چھڑا لے، اللہ نہیں چھڑا پائے۔ لیکن یہاں اس آدمی نے قرآن پاک کو حفظ کیا، عمل کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ اس کو سعادت عطا فرمائیں گے کہ اس کی سفارش کی وجہ سے ایسے 10 آدمیوں کو جہنم سے نجات ملے گی۔ بہت اونچا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا۔ اور من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداه یوم القیامۃ ذلک ضوءه احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم وما ظنکم بالذی عمل به
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کا اہتمام کیا. دیکھو یہاں شرط ہے عمل، ہر جگہ عمل کی شرط ہے. ہمارے یہاں حافظ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے خالی لوگ اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ حافظ کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. نہیں، تاج اس شرط کے ساتھ پہنایا جائے گا کہ اس نے عمل کا کیا کیا ہو، اہتمام کیا. اس لیے عمل ضروری ہے بھائی، اس کے بغیر نہ سفارش کا حق ملے گا نہ والدین کو وہ اعزاز حاصل ہوگا. تو جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا قیامت کے روز، جس کی چمک دمک سورج کی چمک دمک سے زیادہ ہوگی جبکہ سورج تمہارے گھروں کے اندر آ جائے. سورج زمین سے بہت دور ہے، 9 کروڑ 43 لاکھ میل 33 لاکھ میل دور ہے. 9 کروڑ 33 لاکھ. اتنا دور ہونے کے باوجود اس کی چمک دمک کا عالم یہ ہے کہ یہاں دیکھو کیسی روشنی، کسی بڑی سے بڑی فلش لائٹ بھی جلائی جائے، بیچ میں دیوار آڑی ہو گئی، ایک ذرہ برابر بھی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ادھر فلش لائٹ جل رہی ہے. لیکن سورج کا یہ حال، اتنا دور ہونے کے باوجود اس کی روشنی اندھیرے کونوں میں بھی پہنچ جاتی ہے اور اس کو روشن کرتی ہے. وہ سورج گھر کے اندر آ جائے چمک دمک کا کیا حال ہوگا. تو اس ماں باپ کو جو تاج پہنایا جائے گا اس کی چمک دمک سورج سے بھی زیادہ ہوگی. آگے حضور فرماتے ہیں فما ظنكم بالذي عمل به، یہ تو بھیجوں کا حال ہے. یعنی اس کے ماں باپ کو یہ اعزاز دیا گیا جنہوں نے کچھ کیا نہیں کیا تو بیٹے نہیں، لیکن اس کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک ہوا. جس نے عمل کا اہتمام کیا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز و اکرام کا ایسا معاملہ کیا جائے گا کہ ایک سوچنے ہی کی چیز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ لوگ اللہ کے مخصوص لوگ. بھائی کسی جو ہے نا کسی بڑے بزرگوں کا کوئی خاص آدمی ہو تو لوگ کہتے ہیں وہ یہ خواص میں، اور وہ بھی بولا نہیں زبان. اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو اپنے خواص میں شامل کر لیں عزت کا کیا حال ہوگا. ان للہ اہلین من الناس، لوگوں کے اندر اللہ کے کچھ مخصوص لوگ خواص. معلومات کیا صحابہ نے پوچھا کون ہے اللہ کے رسول، اللہ کے خواص. جواب میں فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ، قرآن والے یہ اللہ والے اور اس کے خواص ہیں. تو بہرحال قرآن پاک کی ساتھ نسبت کی وجہ سے یہ سعادت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت ہے یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قیامت کے روز کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن. قرآن حدیث کے اندر تو لفظ صاحب القرآن حافظ نہیں آیا، لیکن ملا علی رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات کے اندر صاحب القرآن کی تشریح یہی کیا مراد سے حافظ القرآن. صاحب اصل کہتے ہو جو 24 گھنٹے قرآن کے ساتھ لگا رہے. کیونکہ یہ حفظ کرنے والے بچوں کو آپ دیکھیں صبح اٹھایا جاتا ہے ان کو فجر سے پہلے وضو کر کے قرآن لے کے بیٹھ گئے کیونکہ کھا رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں. اور اسی درمیان میں فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی نماز پڑھ کر کے صاحبہ پلا پی کر کے پھر دوبارہ بیٹھ جاتے چلتا رہتا ہے. دوپہر تک چھٹی ہوا، چھٹی کے بعد کھانا وانا کھا کر تھوڑا سا لیٹ کر کے پھر ظہر کے بعد پھر لگے ہوئے ہیں اس میں. اثر کے بعد کھا کر تھوڑی کرنی کر کے مغرب کے بعد پھر لگ جائیں گے عشاء تک. عشاء کے بعد پھر لگے ہوئے ہیں جب تک کہ نیند کا خوب غلبہ نہ ہو جائے. تو گویا 24 گھنٹے
صحبت ہے کس کے ساتھ؟ قرآن، ہاتھ میں قرآن ہے، نگاہیں قرآن کے اوراق اور ان کے نقوش کے اوپر ہے، زبان قرآن کے کلمات کو ادا کر رہی ہے، کان ان کو سن رہے ہیں، دل و دماغ اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ گویا جسم کا ایک ایک عضو اسی کے اندر کیا ہے؟ مشغول ہے۔ بڑی سعادت ہے، کوئی دنیا سے بڑے، دنیا کا بڑے سے بڑا دولت مند ہو، اس کو یہ چیز حاصل نہیں۔ وہ تو صبح اٹھے گا تو بہت بہت کار کی چابی ہے، اس کے ہاتھ میں کار کی چابی ہے اور اس کے سامنے نوکر ہیں جن کو گالیاں دے رہا ہے، تو نائب نہیں، اور یہ اللہ کی کتاب کے اندر مشغول ہے۔ یہ ایک ایسی گویا مشغولی ہے جو دنیا میں کسی اور کو حاصل بہت بڑی سعادت کی جاتی ہے۔ یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، اے حافظ قرآن، اقرا ورتقی، یہ قرآن پاک کی قیامت کے روز قرآن کی تلاوت کرتا چلا جا، پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجات کے اندر ترقی کرتا چلا جا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے درجات کی تعداد قرآن پاک کی آیات کے بقدر ہے، اور پھر فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ وَرَتِّلْ كَمَا كُنتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اور پھر دنیا میں جس طرح تم ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھتے تھے، ترتیل یعنی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر فتح العزیز کے اندر کہ ترتیب کے اندر چند چیزوں کا لحاظ ہوتا ہے۔ ایک تو ہے تصحیح حروف، یعنی قرآن کی تلاوت کے وقت حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا اہتمام۔ دوسرا جو ہے رعایت اوقاف، جہاں ٹھہرنا چاہیے وہاں ٹھہرے۔ تیسرا جو ہے مد والے حرف کو مد اور تشدید والے حرف کو تشدید کے ساتھ پڑھنا۔ چوتھا جہرن پڑھنا، زور سے پڑھنا، اور پانچواں جو ہے وہ درد بھری آواز کے ساتھ پڑھنا، اور چھٹا آیات رحمت اور آیات عذاب کا لحاظ کرتے ہوئے، یعنی جب آیت رحمت پر پہنچے تو ٹھہر جائے اور اللہ کی رحمت کا سوال کرے، اور آیت عذاب پر پہنچے تو ٹھہر جائے اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے۔ آج کل اس ادب کا کوئی لحاظ کیا نہیں جاتا، یہ بھی اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے اپنی تلاوت کے اندر۔ تو بہرحال ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے جب تلاوت کرے گا تو وہ ترتیب کے ساتھ کما دنیا، یہ ہے کہ ماضی استمراری کا صیغہ لائے ہیں۔ ماضی استمراری کا مطلب یہ ہے کہ زمانے ماضی میں کوئی کام لگاتار ہو رہا ہے، گویا یہ قرآن پڑھنے کا سلسلہ اس کا زمانے ماضی میں دنیا کی زندگی میں پوری زندگی رہا۔ دیکھو حافظوں سے کہوں گا کہ یہ آپ حافظ ہو گئے، قرآن کا سلسلہ چھوٹنا نہیں چاہیے، پوری زندگی باقی رہنا چاہیے۔ کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آخرها، تمہارا مقام اس آخری آیت کے پاس ہے جس کو تم پڑھو گے۔ تمہارا یہ اور بھی بڑے فضائل حدیث کے اندر ان کے لیے بیان کیے گئے ہیں، ان سارے فضائل کو یاد کرو، ان کو لکھ لو، ذہن میں حاضر رکھو، اور جس وقت اس قرآن کی تلاوت کرو تو اس وقت ان چیزوں کا استحضار ہونا چاہیے، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت۔ کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ ساری فضیلتیں، یہ سارا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو ایک تو ہے اللہ کے لیے خالص پڑھنا، اس کا نام ہے اخلاص، اور دوسرا یہ جو پڑھ رہے ہیں اس پر یہ سارے ثواب اجر اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائیں گے، یہ بھی دل میں خیال ہونا چاہیے۔ اسی کا نام ہے احتساب۔ تو اخلاص اور احتساب یہ بہت اہم ہے، جب تک کہ دل میں ان چیزوں کا استحضار نہ ہو وہاں تک یہ بات پیدا نہیں ہوگی، اس لیے اس کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ اس کے مطابق جب تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ آج کل ہمارے اعمال میں جو ہے اخلاص کی
کمی اور اخلاص کے ساتھ احتساب کی بھی کمی آتی ہے. ضرورت ہے اس کا استعداد ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور یہاں اتنی بڑی تعداد میں قرآن پاک کے حفظ کی سعادت حاصل کی. میں مدرسہ والوں کو بھی، اساتذہ کو بھی، منتظمین کو بھی اور ان تمام طلباء کو جنہوں نے یہ سعادت حاصل کی اور ان کے جو اولیاء یہاں موجود ہیں متعلقین ان کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. یہ سعادت بطور بازو تانا مقصد دائم شندہ اپنی قوت بازو سے یہ سعادت حاصل نہیں کر سکتا. یہ محض اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. آدمی اپنی مرضی سے حاصل کر سکتا، اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا جو پرانا محمد عمر صاحب پالن کوئی نور اللہ مرتبہ قصہ بیان کرتے تھے. کبھی کبھار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ناچ رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیا بات؟ کہا کہ بس مجھے یہ خیال آیا کہ ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. حضور کو بھی مخاطب کرتے ہوئے حضور نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جس کو چاہتے ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. کہ ہدایت کی دولت، ایمان کی دولت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. اس لیے بلال کا نمبر لگ گیا. ورنہ بلال کو کون پوچھتا؟ ظاہر ہے تو کہتے ایک تو ایسے میرا تعلق انسانوں کی جس نوع سے ہے یا عام لوگوں سے پہلے شروع سے لے کر آج تک اس ترقی یافتہ جو ہے زمانے میں مطلب کہ حقوق انسانی کا بڑا تغذلہ ہے، تب بھی قوم کے ساتھ آج بھی ناانصافی ہو رہی ہے. اب بھی وہ کیا کام ہونے کے ساتھ ساتھ میں تو غلام تھا. تو انسانوں کو جب کوئی چیز دی جاتی ہے انسانوں کو دینے کے لیے وہ مور چہرہ لے کر نہیں سمجھا کہ نہیں. ابھی مولتا کو میں کچھ دوں گا بانٹو کچھ لیا تو بانٹیں گے چہرے لے کر کے بانٹا جاتا سمجھا کہ نہیں. تو اللہ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ ایمان کی دولت جو ہے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. اس لیے بلال کا کام بن گیا. حقیقت تو یہ ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں فرماتے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ کی فضل و کرم پر اس کے احسان کے اوپر مر مٹنا چاہیے اور قرآن پاک کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو 24 گھنٹے مشغول کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دعا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والعمل. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واخرنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آتنا أفضل ما كنت عبادك الصالحين. اللهم لا تنزل منا صالح ما كنتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم أحسن
عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری ناموسیات سے ہماری عمر پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے کہ اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما اے اللہ ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبہ اور نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے دوام ذکر دوام اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت قوت عافیت سلامتی بلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے حفاظت فرما ہمیں کسی کا محتاج اور دستگیر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما اے اللہ تمام طلباء کو اور ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اقوال بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے کہ اللہ کو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے سستے جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے اللہ آج کی اس مجلس میں جن طلباء نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان سب کو بے انتہا قبول کر اللہ جس طرح تم نے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو ملامات فرما قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک میں تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو ان بچوں ان کے والدین ان کے اساتذہ ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما اے اللہ اور جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما اے اللہ اس ادارے کو جامعہ اے اللہ مظہر سعادت کو ہر قسم کی ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما کہ علمی اخلاقی نظامی تعلیمی تربیتی اصلاحی معیار کو اے اللہ بہتر سے بہتر فرما اے اللہ اس کو قائم کرنے والوں چلانے والوں پڑھانے والوں پڑھنے والوں تعاون کرنے والوں تعلق سے محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما ہر قسم کے شرور فتن آفات بلیات مکارہ اس کی تمام ضروریات کی اے اللہ اپنے خزانے غیب سے کھانا فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ عطا فرما مقروضوں قرضوں کے ادائیگی کی شکل پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بند میں جو محبوب ہیں اے اللہ ان کو رہائی فرما مقدمات میں جو محبوب ہیں ان کو بری فرما جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مدی و فرما خدا بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو
صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگوار عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے امام اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کی مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے اللہ۔ تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی حفاظت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما، ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک اس سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے اپنی اور آئندہ بھی محروم فرما۔ ربنا جینا تائبین ولا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بڑی بات سننے